جو اپنے ملک کا نہیں سوچ رہے, جو اپنی عوام کا نہیں سوچ رہے, جن کو چند ٹکے مل گئے ہیں انڈیا سے اور انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے. ہاں ہماری غلطی ہے اور ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, جو آئی تھنک اچھی چیز ہے کہ آج ریاست پاکستان کرتی ہے, کہ ہم سے افغانستان کے معاملے میں مس کیلکولیشن ماضی میں ہوئی. فتنہ الخوارج ہے, فتنہ ہندوستان ہے, ہم ان کے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے, ان کو ماریں گے بھی, پکڑے جائیں گے, آپ کے حوالے کر دیں گے. میں کہتی ہوں یہ تمام تر چیزیں اگر وہ مان بھی جاتے ہیں نا, تب بھی پاکستان کو اب ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. جتنے بھی نوجوان لڑکے, تو کیسے یہ افغان نوجوان لڑکوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو سوسائڈ بامبرز بناتے ہیں, میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہی ہوں. السلام علیکم, دس از رافع آصف اینڈ یو واچنگ دا فارن ڈیسک. آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں جو کافی دنوں سے کشیدگی جاری تھی, وہ قطر اور ترکی کی مدد سے سیز فائر تو ہو گیا, لیکن سیز فائر ہونے کے باوجود بھی جو گزرگاہیں ہیں افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں وہ بند ہیں, جو ان کا ٹریڈ تھا وہ رک چکا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں پاکستان کی فیورز کے بارے میں جو انہوں نے افغانستان کو دی, جو پاکستان کی ہاسپٹیلٹی تھی, اس کا افغان حکومت نے یہ اجر دیا کہ انہوں نے جو پاکستان کا ازلی دشمن ہے انڈیا, اس کے ساتھ اپنے روابط کو قائم کیا. انہوں نے اس کو کلوزنس ہے اس کو انڈیا کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کی ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ویلکم ٹو دا شو. پروگرام کا آغاز پہلے سوال سے کرتے ہیں. پہلے آپ یہ بتائیں کہ افغانستان نے جو انڈیا کی پراکسی بن کے پاکستان کے اگینسٹ کام کر کے کیا حاصل کیا, کیا فائدہ ہوا ان کو؟ دیکھیں, ٹریڈیشنلی اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی پہلی افغان طالبان کی جو حکومت ہے, پہلی حکومت نہیں ہے جس نے انڈیا کی پراکسی بننے کا کردار ادا کیا ہو. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں رہی ہیں, چاہے وہ اشرف غنی کی ہیں, حامد کرزئی کی ہیں, آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ انڈیا کی پراکسی کا کردار بخوبی انجام دیتے رہے ہیں. اب طالبان سے یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہاں مے بی یہ توقع نہیں تھی, کیونکہ افغان طالبان کے لیے پاکستان نے کیا بہت کچھ ہے, اوور آل افغانستان کے لیے بہت کچھ کیا ہے. آپ نے ابھی حوالہ دیا کہ جی کس طریقے سے ہاسپٹیلٹی پاکستان نے دکھائی, کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آپ نے اپنے ریسورسز پہ تمام کا تمام دباؤ برداشت کرتے ہوئے لاکھوں افغانیوں کو کتنے سال اپنے ملک میں رکھا. دوسری چیز دیکھیں کہ آپ نے ان کا جو دوحہ اگریمنٹ ہوا اس میں پاکستان نے کردار ادا کیا. پاکستان کے بغیر تو یہ ہل بھی نہیں سکتے تھے, ابھی بھی نہیں ہل سکتے ہیں. پاکستان کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ان کو لگتا ہے اس وقت کہ جناب ہم نے امریکہ کو شکست دے دی, ہم نے نیٹو فورسز کو شکست دے دی, ہم نے جناب ناردرن الائنس کو ہرا دیا, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا, پاکستان کے بغیر آپ کر کیا سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. پاکستان اگر آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوتا, ہاں ہماری غلطی ہے اور ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے, جو آئی تھنک اچھی چیز ہے کہ آج ریاست پاکستان کرتی ہے, کہ ہم سے افغانستان کے معاملے میں مس کیلکولیشن ماضی میں ہوئی. ہم نے ضرورت سے زیادہ ان پہ بھروسہ کیا, ضرورت سے زیادہ ان کے لیے ایفرٹس کی. کیوں؟ پاکستان کی دیکھیں انٹینٹ کا مسئلہ نہیں ہے, نیت صاف تھی, نیت اچھی تھی کہ اگر ہمارے ہمسائے کے اندر پیس ہوتا ہے افغانستان میں, کیونکہ افغانستان سے کوئی رشتہ بھی آپ کا, آپ کہتے ہیں مسلمان بھائی ہیں ہمارے, ہم مذہب ہیں وہاں پہ, پشتون جتنے وہاں ہیں اس سے کئی زیادہ پشتون ہمارے ہاں ہیں, رائٹ. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف ایک ہی وجہ تھی, صرف نیبر ہونا. آپ کا ایک اسلام کا ایک مذہب کا تعلق تھا, کلچر تھا. سو وہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے پاکستان نے کہا کہ نہیں, ہمیں ان کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے. بٹ آئی تھنک یہ ہماری غلط پالیسی تھی, اور اس بیٹریل کے بعد جو خاص طور سے اب افغان طالبان حکومت نے دکھایا ہے, ان تمام دہشت گرد عناصر کی پشت پناہی کر کے جو کہ وہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, اس کے بعد ہمیں دوبارہ ان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. گو کہ جیسے آپ نے مینشن کیا, قطر نے, ترکیہ نے ہیلپ کی, ایک سیز فائر ہو گیا. اچھا, اس میں سب سے انٹرسٹنگ چیز رافعہ دیکھنے کی یہ ہے, یہ جو اگریمنٹ ہوا دوحہ میں, اس کی جو ڈیٹیلز ہیں نا وہ پبلک نہیں کی گئی. اب یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ پبلک کیوں نہیں ہوئی؟ افغان طالبان کی ریکویسٹ پہ ان کو پبلک نہیں کیا گیا. سو اگر ایک حکومت یہ ریکویسٹ کریے کہ جی ابھی اس کی تفصیلات کو عوام کے سامنے مت رکھیں, تو دیٹ از این ایڈمیشن آف گلٹ, کہ اس کا مطلب ہے آپ مان رہے ہیں, کل تک آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ ڈینائی کر رہے تھے کہ جی ہماری سوئل استعمال نہیں ہو رہی ہے بلکہ پاکستان حملے کر رہا ہے. آپ نے وہ اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے سیز فائر کیوں ہوا, جس میں مینشن کیا گیا ہے کہ افغانستان سے یہ جو دہشت گردی کا سلسلہ ہے فی الفور بند ہوگا, آپ نے مانا ہے, ایک ایڈمیشن ہے آپ کی طرف سے کہ ہاں آپ کے ہاں سے یہ کام ہو رہا تھا, آپ کے ہاں جو ٹیرر سیلز ہیں اگینسٹ پاکستان وہ کام کر رہے تھے, جو وہاں پہ کیمپس موجود ہیں جن کے پاس تمام تر اسلحہ ہے,
ان کا اپنا بھی اور جو یہاں سے نیٹو فورسز کا بچا ہوا اسلحہ ہے وہ بھی تمام ان کے پاس موجود ہے. سو آپ تمام تر چیزیں مان رہے ہیں. سو یہ بڑا اہم ہے اس کے اندر. اب 25 اکتوبر کو دوسرا راؤنڈ آف ٹاکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی استنبول میں ہوگا. میں کہتی ہوں کہ جی اس سے بڑھ کے آپ کو وہاں اگر کوئی کامیابی مل جاتی ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم افغان طالبان کے کی بری حکومت ہے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گرد ہیں, فتنہ الخوارج ہے, فتنہ الہندوستان ہے, ہم ان کے خلاف کارروائیاں بھی کریں گے, ان کو ماریں گے بھی, پکڑے جائیں گے, آپ کے حوالے کر دیں گے. میں کہتی ہوں یہ تمام تر چیزیں اگر وہ مان بھی جاتے ہیں نا, تب بھی پاکستان کو اب ان کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی. سو آئی تھنک میرا تو پیغام ہے جس کو میں بار بار جس کا اظہار بھی کر رہی ہوں کہ آپ اب افغان طالبان حکومت کو ٹرسٹ نہ کریں تو یہی آپ کے فائدے میں جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنا آپ دکھا دیا ہے. اس نے اپنے سارے کارڈ جو ہے نا وہ کھول کے سامنے رکھ دیے ہیں. انڈیا کی طرح افغانستان اور خاص طور سے افغان طالبان بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے. یہ نیکسس کوئی نیچرل نیکسس یا الائنس نہیں ہے, لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے. تو پاکستان کے دشمن جہاں اکٹھے ہوں تو پاکستان کو تھوڑا اور محتاط ہو جانا چاہیے, نہ کہ انہی لوگوں کو دوبارہ بھروسہ کریں. اچھا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو افغان طالبان اپنی ان پالیسیز کو لے کے ریگریٹ کریں گے, بہت پچھتائیں گے, یقینی طور پہ پچھتائیں گے. اینڈ آئی تھنک آنے والے دنوں میں, آنے والے چند گھنٹوں کے اندر آپ کو ایک چیز پہ پچھتاوا جو سب سے پہلا نظر آنے والا ہے وہ ان کی ٹریڈ پہ ہے. ان کی اکانومی آلریڈی کولیپس کر رہی ہے. وہاں پہ جو عوام ہیں ان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. چمن بارڈر بند ہے, تورخم بارڈر بند ہے, ٹرکس وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان سے دیکھیں کھانے پینے کی اشیاء, یو جسٹ نیم اٹ, ہر چیز ان کے پاس جو جا رہی تھی وہ پاکستان کے راستے جا رہی تھی. یہاں پہ علاج کرانے کے لیے آتے ہیں, وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یس, افغانستان سے وہاں پہ کتنے افغانی جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان آتے تھے تھرو دا سیم ویری بارڈر جو کہ اب بند ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان آ کے سستا علاج کرا کے بآسانی واپس چلے جاتے تھے. اب وہ پاسبل نہیں ہے, وہاں پہ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. اور مین چیز اگین کھانے پینے کی اشیاء, ہر چیز یہاں پاکستان سے وہاں جایا کرتی تھی, وہ ٹرکس ان اشیاء کو لے کے بارڈر پہ کھڑے ہیں. پاکستان نے اب یہ ٹریڈ جو ہے بند کر دی ہے ایز اے پروٹیسٹ. یہ بارڈرز بند کیے گئے ہیں کہ افغانستان جب تک اپنے ان دہشت گردوں کے خلاف جو اس کی زمین پہ ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا, بھول جائے ٹریڈ. پاکستان بھی کوئی ٹریڈ کے لیے مرا نہیں جا رہا. یہ جو مشکلات ہیں نا, آئی تھنک ان کو ان کی زبان میں ہی یہ سبق سکھانا بڑا ضروری ہے کہ جہاں جہاں آپ پاکستان آپ کو بتا رہا ہے کہ جی کدھر کیمپس ہیں آپ کارروائی نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ویری ویل, ہم خود کاروائیاں کر لیں گے, جو کہ ریسنٹلی پاکستان نے کر کے دکھایا. اینڈ آئی تھنک یہ جو آئے ہیں نا, یہ اگریمنٹ کے لیے تیار ہوئے ہیں, جو ٹیبل پہ آئے ہیں, یہ اسی کے بعد آئے ہیں. پاکستان کی طرف سے جو ملٹریلی آپ نے کاروائی کر کے دکھائی ہے, یہ اس کے بعد ٹیبل پہ آئے ہیں. ان کے منہ تب بند ہوئے ہیں. پاکستان پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کر رہا ہے اس وقت. پاکستان نے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ اگر آپ کاروائیاں نہیں کریں گے تو پھر ہم کر کے دکھائیں گے. سو یہ جو کائنیٹک فورس کا استعمال کیا گیا ہے, جو کائنیٹک ایکشن لیا گیا ہے, یہ میں تو کہتی ہوں بہت پہلے پاکستان کو لے لینا چاہیے تھا. سو اسی کے بعد وہ ٹیبل پہ آنے پہ مجبور ہوئے ہیں, بات کی ہے, سیز فائر کے لیے آمادہ ہوئے ہیں. سو جو آپ کا سوال تھا اس کا مختصر جواب یہ کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہی ان کی عوام کے مشکلات جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی. اگر آپ صرف خوراک کی قلت کی بات کریں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا باقاعدہ طور پہ کہ پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کے اگینسٹ جو ریزسٹنس فورسز تھیں, جو اپوزیشن فورسز تھیں, جو بڑی دب کے اور بڑی چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی بڑے عرصے سے, وہ اب بولنا شروع ہو گئے ہیں, وہ سامنے آ رہے ہیں, وہ تگڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں. طالبان کے اپنے اندر جو ڈویژن تھی, جو لوگ شاید کچھ ایسے تھے جو یہ پالیسی نہیں چاہتے تھے, وہ جو ہے اب زیادہ آواز ان کی توانا ہو رہی ہے. سو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گی باقاعدہ طور پہ کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ان پہ زیادہ آئے گا, اور ان کی عوام کی طرف سے ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ ابھی بھی ہیں بالکل, اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو یہاں پہ رجیم چینج نظر آ سکتا ہے. پاکستان کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور ملک کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ خود ہی ان کی حرکتیں ہی کافی ہیں کہ یہ جو رجیم چینج ہے یہاں پہ بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. ویمن رائٹس, گرلز ایجوکیشن, وہاں پہ نہ خوراک مل رہی ہے, وہاں پہ آپ نے پورے ملک کو جو ہے دنیا سے کاٹ کے رکھ دیا ہے. ڈپلومیٹیکلی آپ
ویسے ہی آئسولیشن کا شکار ہیں, کوئی آپ کو ریکگنائز کرنے کو تیار نہیں ہے, ایک دو ممالک جو آپ کی سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی پوچھ نہیں رہا, سینکشنز آپ کی لگی ہوئی ہیں, کھانا پینا آپ کا پاکستان سے جا رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا آپ کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. پھر آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ جناب آپ جب طالبان کی حکومت بنے گی تو ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ لے کے آئیں گے جس میں ان کے تاجکس بھی ہوں گے, پشتونز بھی ہوں گے, ازبکس بھی ہوں گے. آپ نے اپنی وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کیا ہے. تو ایسی حکومت کو کون تسلیم کرے گا؟ ایسے لوگوں کو جن کی عوام ان سے تنگ ہو رہی ہو کون تسلیم کرے گا؟ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو میڈیا پہ یا صحافیوں پہ اور خاص طور سے خواتین پہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہیں, فیمیل جرنلسٹ پہ. شمشاد ٹی وی ان کا جو دوسرا بڑا پرائیویٹ چینل ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ افغان طالبان کا جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے اس کا حصہ بننے سے انکاری تھا, وہ کہتا تھا نہیں بننا, تو کھل گیا واپس. لیکن بہرحال یہ شو کرتا ہے کہ جی ان کی کیا اس وقت ایک اسٹریٹجی ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے. سو زیرو اسٹریٹجی, اور اس اسٹریٹجی کے ساتھ یہ زیادہ دیر حکومت نہیں کر سکتے. اچھا, ابھی گورنمنٹ آف پاکستان جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کی جو پالیسیز ہیں اس کو ریوائز کرنے جا رہی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو انڈیا میں جو ان کا روٹ جاتا ہے افغانستان کا واگا بارڈر سے, اس کو وہاں پہ ٹیرفس نافذ کرنے چاہیے, ٹیرفس لاگو کرنے چاہیے؟ یقینی طور پہ. میں تو آپ کو دیکھیں پروگرام کے آغاز میں نے ایک بات کی تھی کہ ہم نے ان کا کہ جی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں یہ سوچ کے بہت کر لیا. ٹھیک ہے, بہت کر لیا نا, ایک ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. ناؤ اٹس ٹائم فار پاکستان ٹو سے انف از انف. بھائی ہم نے اپنی اکانومی خراب کی آپ کے پیچھے لگ کے, یہاں پہ آپ کے لاکھوں لوگوں کو ہم نے یہاں پہ ہوسٹ کیا, ان کو یہاں پہ رکھا. اچھا وہ بھی ایک اور کہانی ہے, اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے, کیونکہ یہاں رہنے سے ہمارے لیے کیا کیا مشکلات ہوئی تھیں. ٹھیک ہے, کبھی کرائم ریٹ اوپر جا رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کوئی پکڑو وہاں پہ جی پتہ چلتا ہے پیچھے افغانی نکل رہے ہیں. سو ایک عجیب ہی وہ ہوا تھا سارا کچھ. اگین جو افغان صحیح معنوں میں یہاں قانونی طور پہ رہنا چاہتے ہیں پاکستان ان کو ویلکم کرے گا. ٹھیک ہے, اس پہ کوئی انکار نہیں. قانونی طور پہ, غیر قانونی طور پہ آپ یہاں پر نہیں رہ سکتے, اور کوئی بھی ملک یہ نہیں کرتا ہے. اب امریکہ کی آپ نے حوالہ دیا, امریکہ کا دیکھ لیں وہ کیا کر رہے ہیں, انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں. پاکستان نے تو اس کا شاید 1% بھی نہیں کیا کبھی. پاکستان تو بھائی آپ کو ڈیڈ لائنس پہ ڈیڈ لائنس دیتا رہا, الٹیمیٹم دیتا رہا, اب چلے جائیں اب چلے جائیں اب چلے جائیں. وہ ہر دفعہ پتہ چلتا تھا ڈیڈ لائن میں وہ توسیع ہو گئی ہے, اس کو ایکسٹینشن مل گئی ہے, پھر ایکسٹینشن مل گئی ہے. سو اٹس ہائی ٹائم آپ کہیں کہ جناب بس بہت ہو گیا. اب آپ کو جو ہم نے کنسیشنز دی ہوئی تھیں وہ یہی سوچ کے دی تھیں جی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, بٹ آپ نے وہ بھائی چارہ نہیں رکھا. کچھ فیملیز جو یہاں پہ پختون فیملیز ہیں ان کے وہاں پہ ٹائز بھی ہیں, ان کی فیملیز رہتی ہیں وہاں پہ. بالکل, تو یہ افغان طالبان حکومت کو سوچنا چاہیے تھا, ان کو سوچنا چاہیے تھا پاکستان کے اوپر حملے کرنے سے پہلے کہ جناب ہمارے لوگوں کی مشکلات ہوں گی, وہ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے. میں نے جیسے کہا کہ ایک ہیومن اینگل ہے اس کے اندر, یقینی طور پہ ہے. وہ جو عوام کی مشکلات ہیں وہ ہیں, جو افغان وہاں پہ جو معصوم شہریوں کے باشندے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خود تنگ ہیں کہ جناب یہ کون لوگ اقتدار میں ہمارے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں. ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. صحیح ہے, وہ تو یہ نہیں چاہتے تھے جو ہوا ہے, وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ان کے ہاں دہشت گردوں کو پالے, ان کو فنڈ انڈیا کرے اور افغانستان طالبان جو ہے وہ ان کو سرزمین فراہم کرتے چلے جائیں. یہ ان کی عوام تو نہیں چاہتی تھی, ان کی عوام کی تو اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کی عوام نے تو ڈیسائیڈ نہیں کیا. وہ تو معصوم ہیں, وہ تو مشکلات کا شکار ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کل کے جاتے آج چلے جائیں. تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے. لیکن جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, جو سربراہ ہوتے ہیں, ان پہ بڑی رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے, بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کو اپنی عوام کا سوچنا پڑتا ہے. آپ اپنی فورن پالیسی, سیکورٹی پالیسی بھی ایسے بناتے ہیں کہ جناب ہمارے ملک کو فائدہ ہو. یہ کون لوگ ہیں بھائی جو اپنے ملک کا نہیں سوچ رہے, جو اپنی عوام کا نہیں سوچ رہے, جن کو چند ٹکے مل گئے ہیں انڈیا سے اور انہوں نے اپنا ضمیر بیچ دیا ہے. تو ایسے لوگوں سے زیادہ توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی کر رہے ہیں جو کارڈز انہوں نے آلریڈی شو کر دیے ہیں. اسلام کو ایک غلط تشریح کر کے, غلط لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ابھی ریسنٹلی ایک سوئسائڈ بامبر ہے نعمت اللہ, ٹھیک ہے, افغان باشندہ ہے, ینگ لڑکا ہے, کندھار جوہریہ مدرسے میں پڑھ رہا تھا, حفظ کر رہا تھا وہاں سے قرآن پاک. فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نے ایکشن لیا, اس کو گرفتار کر لیا.
اچھا اب وہ جب گرفتار ہوا نا تو اس نے بڑے دلچسپ کچھ انکشافات کیے. اس نے کہا کہ جناب میں اسٹوڈنٹ تھا مدرسے کا, وہاں پہ پڑھ رہا تھا, اور مجھے جو ہے یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں, تو کیسے ہی افغان نوجوان لڑکوں کو گمراہ کرتے ہیں, ان کو سوسائڈ بامبرز بناتے ہیں, میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان جائیں گے. ہم اکٹھے کیے گئے ایک جگہ پہ تمام لڑکے 20 کے قریب تھے, اور پھر ان کو بارڈر کراس کروا کے پاکستان بھیجوا دیا گیا. وہاں پہ وزیرستان کے اندر تھے. وزیرستان میں جناب ایک کیمپ تھا, ٹریننگ کیمپ تھا ہمارا, وہ چل رہا تھا, اور عمر حماس نام کا ایک شخص جو تھا وہ ہمارا کمانڈر تھا. وہ ہمیں ٹرین کرتا تھا گاڑیوں پہ کیسے حملے کرنے, سوئسائڈ بامبر کیسے بننا ہے, فوج کی گاڑی, پاکستان فوج کی گاڑی تمہیں نظر آئے تو اس پہ کیسے جا کے پھٹ جانا ہے تم نے, ٹھیک ہے. اور کہتا تھا کہ جناب ہمیں یہ بتایا جاتا تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے نا اس کے خلاف جہاد کرنا جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ جائز ہے, ٹھیک ہے. اب کہتا ہے کہ جب ہم وزیرستان پہنچ گئے, پاکستان پہنچ گئے, تو وہاں پہ میں نے اذان کی آواز سنی, تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ اچھا پاکستان کی جو فوج ہے یہ بھی مسلمان ہے کہ یہ ہم جس ملک میں آئے یہ بھی مسلمان ملک ہے. آپ سوچیں کہ مطلب یو نو ہاؤ کین یو بی سو, یس, اتنا برین واش کیا ہوا ان کو کہ وہ اسلام کی غلط تشریح کہ جناب اس فوج کے ساتھ لڑنا جائز ہے, تم لوگ جنت میں چلے جاؤ گے. یہ تو ایک یہ جو جنت کی بیٹ دے کے اور 72 حوروں کی بیٹ دے دے کے نا, پتہ نہیں انہوں نے کس کام میں لگا دیا لوگوں کو, ٹھیک ہے. ہر دوسرا بندہ وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جناب افغان نوجوان لڑکے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ نائیو, آپ تعلیم کی کمی کہہ لیں, وہاں پہ ریسورسز کی کمی ہے, ایکسپوجر ہوتا نہیں ہے دوسری دنیا کا, اور ان کو بس مدرسے کے اندر ایک جگہ پہ بند کر کے آپ ان کو یہ رٹا لگائے جا رہے ہیں کہ جناب جا کے پاکستان پہ حملہ کر لو. تو آپ سوچیں اس طرح کے اور کتنے لڑکے ہیں جن کو اس طرح سے برین واش کیا جا رہا ہے, جن کو اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن سکھائی جا رہی ہے. دس از ناٹ اسلام, دس از ناٹ شریعہ. سو یہ آپ بس کر دیں نا کہ بھائی مسلمان بھائی ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. بھائی مسلمان بھائی آپ کے نہیں بن رہے ہیں, وہ تو جا کے آپ بار بار بتا تو رہے ہیں کہ وہ ہندوتوا کے پرچار کرنے والوں کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے. مطلب انڈیا میں بھی لوگ پریشان ہیں رافیہ کہ بھائی یہ ہماری حکومت کو ہو کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. ہم ایک زمانے میں چلے تھے, ہم ایک زمانے میں کہتے تھے نہرو جی کا, گاندھی جی کا جناب ہندوستان, سیکولر, امن سے رہنے والے لوگ, برداشت تحمل رواداری والے لوگ, اور یہ کیا کر دیا انہوں نے. اور پھر جن کے خلاف ہم رہے ہیں, خاص طور سے بی جے پی, RSS, مسلمانوں کے جو وہاں پہ کشمیر کے اندر ظلم ہے. بائی دا وے یہ افغان طالبان کو مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم بھی نظر نہیں آ رہے جو مسلمانوں پہ ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا جی انڈیا کا حصہ ہے مقبوضہ کشمیر. سو یہ پیسوں کے بدلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, ضمیر بیچ چکے ہیں. ایسے لوگوں سے زیادہ توقع نہیں رکھنی چاہیے. اور پاکستان جو بڑے اسٹرکٹ ایکشنز لیں ان کے خلاف, پاکستان کو اپنا جو کائنیٹک ایکشن ہے اگر دوبارہ کارروائی ہوتی ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. ٹریڈ تب تک نہیں کھولنی چاہیے جب تک یہ سیدھے نہیں ہو جاتے. ان کو ان کی زبان میں ہی جواب ملے گا تو ہی ان کے ہوش ٹھکانے آئیں گے. اور جواب ملا, اس کی ایک جھلک انہوں نے دیکھی, ایک گلمس دیکھا, تو سیدھا بیٹھ گئے نا جا کے دوحہ میں, مان گئے نا سیز فائر کے لیے, مان گئے نا کہ ہاں ہمارے ہاں سے ہو رہے ہیں یہ حملے پاکستان پہ. سو بس یہ ان کی اوقات ہے. اچھا, ابھی موجودہ صورتحال کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے کیس میں اس کو 2 فرنٹ وار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک طرف انڈیا ہے اور ایک طرف اب افغانستان ہے, تو ایک ہی ٹائم پہ کرنا پڑ نہیں سکتا. اب کرنا پڑ رہا ہے, آئی تھنک آلریڈی کرنا پڑ رہا ہے, کافی عرصے سے کرنا پڑ رہا ہے. پہلے ہمیں لگتا تھا کہ اچھا جی افغانستان میں اپنے بڑے پرابلمز ہیں, وہاں پہ دہشت گرد ہیں, افغان طالبان کے پاس شاید کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کر نہیں پا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی افغان طالبان ہی ان کی سرپرستی کر رہے ہیں, وہی ان کو تیار کر رہے ہیں, اور یہ مسئلہ کیپیسٹی کا بھی نہیں ہے, یہ مسئلہ انٹینٹ کا ہے, ول کا ہے. وہ چاہتے ہی نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف ہوں. سو 2 فرنٹ وار آلریڈی ہم سامنا اس کا کر رہے ہیں. انڈیا جو ہے ایک طرف آپ کے بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف ہم کہتے تھے جناب ایران کا راستہ انڈیا استعمال کر رہا ہے, وہ بند ہو گیا, ایران کو عقل آ گئی. دوسری طرف آپ دیکھیں افغانستان, اب افغانستان وہاں پہ جا کے بک گیا ہے. سو یہ دونوں طرف سے ہیں, یہ جاری رہیں گے کیونکہ انہوں نے اپنا سروائیول جو ہے نا وہ اسی چیز پہ رکھا ہوا ہے. اب ہر دشمن ملک سے اب آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. افغانستان, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ہم ایک دشمن ملک کے کیٹیگری میں افغانستان کو ڈالیں گے, لیکن اس وقت جو کر رہا ہے نا افغانستان, وہ دشمنی والا کام ہی کر رہا ہے. پاکستان نے ہمیشہ کیا کہا,
افغانستان ہمارا دوست ملک ہے, برادر ملک ہے, افغانستان سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں, لیکن دشمنی کر رہا اس وقت افغانستان. انڈیا کے کہنے پہ, ان کی بہشت پہ, ان کی ایما پہ آپ کو وہ تمام چیزیں جو کبھی آپ نے توقع نہیں کی تھیں وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں افغانستان کے راستے. سو آنے والے دنوں میں ان کا بائی دا وے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. جب بھی ان کے انڈیا میں اسٹیٹس کے الیکشنز آتے ہیں تو پاکستان کے خلاف یہ زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. جو منہ بند کر کے بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی بولنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ ووٹ ان کو لگتا ہے اسی چیز پہ ملنا نا. دس از سو اسٹرینج کہ ہمارے یہاں جب الیکشنز ہوتے ہیں, بڑے مجھے عجیب سی بات لگتی ہے, ہمارے یہاں نا آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ایک دوسرے کو سناتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو ذلیل کریں گے, ایک دوسرے کو مار کٹائی کریں گے, جو مرضی ہو. انڈیا کے تو کبھی ذکر نہیں کرتے. ہمارے جو الیکشنز ہیں جن اس میں ووٹ کبھی انڈیا کا نام لے کے نہیں مانگے جاتے. کیش کرتا ہے. ایگزیکٹلی, وہاں پہ وہ مدعا ہے ان کے لیے پاکستان. ارے جی پاکستان سے دوستی, ارے جی پاکستان سے دشمنی. یہ تو شروع ہی پاکستان سے کرے, پاکستان پہ ختم کر دیتا ہے. سو مطلب ٹھیک ہے, اگر ان کی پالیٹکس اس چیز پہ چل رہی ہے تو چلائیں, لیکن اگر اس پالیٹکس کے نام پہ ہم پہ حملہ کیا تو پھر وہی ہوگا جو آپ کے ساتھ مئی میں ہوا تھا. Right. Thank you for being here. That's all for today. See you in the next episode. Allah Hafiz. You are watching Apna Watan.